وتمام منن والا جمع عن الإحصاء عددها ونا عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المضطهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرغوبة ظلؤها فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم صل على محمد وعلى بعلها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد بزرگان محترم عزیزان گرامی بہت ہی مشہور و معروف آیت شریفہ ہے جس کو سرنامہ سخن کے عنوان سے پیش کیا گیا ہے. ذات باری کا ارشاد گرامی ہے ان لوگوں سے جو صاحبان ایمان ہیں، یعنی جو لوگ کفر و شرک سے دور ہیں، وحدانیت کے قائل ہیں، خدا بند عالم کو قبول کر رکھتے ہیں، ان سے تقاضا ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں، اپنے اور خدا کے درمیان سپر قائم کریں تاکہ کوئی دوسرا ان کے حدود میں داخل ہو کر ان کے اساس کو غارت نہ کر دے. تقوی کا حقیقی معنی یہی ہے. آپ پرہیزگاری منع کر لیں، یہ لازمہ ہے تقوی کا کہ جب آپ سپر قرار دیں گے تو بہت ساری چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہوگا. تقوی کا مطلب کہیں پر بھی پرہیزگاری نہیں ہے. تقوی علماء افاضل تشریف فرما ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ بقا یقی ہے، حفاظت، سپر، وقایا، یعنی انسان کو خدا تک پہنچنے کے لیے بیچ میں ایک بیریئر بنائے رکھنا ہے، ایک سپر بنائے رکھنا ہے تاکہ
ادھر کا جو غیر ہے وہ اس حریم میں داخل نہ ہونے والا، کہ اگر اس حریم میں داخل ہو گیا جدھر سے ہم کو خدا کی طرف جانا ہے تو پھر وہ ہماری متاع حیات لوٹ کے چلا جائے گا. تو ہمیں اسی کو بچانا ہے. لہذا اسی کو بچانے کے بعد کا تیسرا مرحلہ جو ہے تقوی کے بعد وہ ہے کونوا مع الصادقین. تقوی پر بھی انسان کو ٹکنا نہیں ہے کہ اگر وہ دشمن کو آنے نہیں دے رہا ہے، پاس میں مقاومت کر رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے کہ دشمن ہمارے حریم میں داخل نہ ہونے پائے، غیر ہمارے حدود میں داخل نہ ہونے پائے، تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ مقصد تک پہنچ جائے گا، بلکہ سپر کے اس طرف اس سچوں کو ساتھ لینا ہوگا تاکہ ان کی مدد سے انسان خدا تک پہنچ سکے. اور اگر اس تناظر میں آپ دیکھیں یہ ایام ادا، یہ کربلا، یہ عزاداری، یہ امام حسین علیہ السلام پر نالہ و شیون، یہ تمام چیزیں روشن ترین مصداق ہیں سچوں کے ساتھ ہونے کا. اگر کسی کو تمنا ہے کہ وہ سچوں کے ساتھ ہو، سچوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، کیسے گزاری جاتی ہے سچوں کے ساتھ زندگی، تو اسے کربلا تک پہنچنا ہو. اور اگر وہ کربلا تک پہنچ گیا تو پھر اس کے اعمال اس طریقے سے سچوں کے ساتھ متصل ہو جائیں گے، عجین ہو جائیں گے کہ خود اس کا عمل معراجی مراحل تک پہنچ جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کو کربلا تک پہنچا دے. جو شرط ہے کربلا تک عمل کو پہنچانے کی، اس شرط کو مہیا کر لے تقوی کے بعد، تب انسان اپنے عمل کو معراجی منزلوں تک پہنچا سکتا ہے. آپ یہ تمام چیزوں کو ملاحظہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آنسو، یہ نالہ و شیون، یہ گریہ و زاری، یہ رسومات عزاداری، یہ رسم عزاداری، یہ ساری چیزیں آیا اپنے آپ میں خود ان کی موضوعیت ہے یا کسی مقصد کے تحت یہ علامتی کردار ہے کہ اگر ہم نے ان منظروں کے پیچھے پس منظر دیکھنے کی کوشش نہیں کی، اگر ان علامتوں سے ہم اس مقصد تک نہیں پہنچے کہ جو صاحبان عزا چاہتے ہیں، ٹک گئے انہی رسوم پر، تو کیا ہم ان مقاصد عالیہ تک پہنچ جائیں گے جو کونوا مع الصادقین کا مرحلہ ہے، یا نہیں پہنچ پائیں گے؟ جو چیز آپ دیکھیں قرآن مجید میں تو یہی کہتا ہے نا. اتنے پہلے قرآن مجید حج کے جانوروں کے سلسلے میں، قربانی کے جانوروں کے سلسلے میں کتنے احترام کی بات کر رہا ہے. وہ اونٹ اور وہ جانور بھی جو جاتا ہے اس کا بھی احترام ہے. یہ سارے احترام کے بعد جب آخری منزل آتی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے کہ تمہارا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، خون اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، وہ تمہاری نیت پہنچتی ہے. پر اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید بھی جو ان چیزوں کا احترام اور ان چیزوں کی ساری باتیں پیش کر رہا ہے، ان چیزوں کو علامت بنا کے پیش کر رہا ہے اس وقت تک پہنچنے کی جو خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے، جو خدا بند عالم کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اساسی شرط ہے. یہ سب وہ راستے کے مراحل ہیں جو اس مقصد تک پہنچاتے ہیں. اگر ہم اس مقصد تک پہنچ گئے تو ہم کامیاب ہیں. آپ اس مقصد کو دیکھیں کہ یہ جو آنسو، یہ گریہ و زاری، کتنا ثواب ہے اس کا؟ اتھا ثواب ہے. بعض موقع پر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک گناہ گار، ایک خطا کار، ایک جفاکار، ایک گناہان کبیرہ انجام دینے والا، اور ایک قطرہ آنسو بہائے گا، اس کا ٹپکے گا، اس کے پورے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انسان پھر توجیہ پہ اترتا ہے
نہیں ایسے ہو تو نہیں ایسے ہو تو نہیں ایسے ہو نا، ان میں سے کوئی روایت اپنی جگہ پر غلط نہیں ہے. 10 قسم کا گریہ ہے، 10 قسم کے گریے کے خریدار ہے معصومین. آہ مغموم سے لے کر سانس اکھڑنے تک کی منزل تک معصوم خریدار ہیں. پہلا مرحلہ ہے نفس المحموم، یہاں سے معصوم خریدار ہوتے ہیں تسبیح، اور آخری درجہ ہے ابوذر کا، 10واں درجہ گریہ کا، کہ جو ابوذر کی فہم تک پہنچا ہے کہ تمہیں اگر معلوم ہو جائے کربلا میں کیا ہوا اور تم اس کو درک کر لو تو تمہاری سانس اکھڑ جائے گی روتے روتے، تم بچ نہیں پاؤ گے. اس درجے سے لے کے اس درجے تک آنسو کے اپنے اپنے اوصاف ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ آنسو پر ٹک جانے کے لیے یا کوئی ارادہ ہے جو سب کو کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ 14 دیکھو، ہر ایک کو آنسو نہیں آتا، ہر ایک نہیں روتا ہے، ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے. جس کے یہاں کربلا سے محبت کا تصور نہیں ہے وہ آپ اس سے اچھی اچھی تقریر کروا لیجیے، وہ نہیں رو پائے گا. اس لیے کہ آنسو کے لیے کسی کے ارادے کی ضرورت ہے. کوئی چاہ رہا ہے آپ کے اور ہمارے لیے کہ ہم گریہ ازاری کریں، اور 1400 سال سے وہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں. اس مقصد کو جب تک کہ ہم اور آپ درک نہیں کریں گے اور دوسرے کو درک نہیں کروائیں گے کہ امام حسین علیہ السلام جو اس مختصر سے لشکر کی صورت میں افراد کو لے کر آئے تھے، وہ کس لیے لے کر آئے تھے، مقصد کیا تھا. اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب آئیں گے تو سارے کام چھوڑ کر جو پیغمبر اکرم نعرہ دیتے ہیں امام زمانہ کی حکومت کا، اس نعرے میں کچھ بھی نہیں ہے جو ہم تصور کرتے ہیں دین کے حوالے سے. اس میں امام زمانہ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کہی ہے. ساری باتیں بعد کی روایتوں میں آپ کو مل جائیں گی کہ ایسے عبادت ہوگی، ایسے ساری چیزیں ہوں گی، یہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا. لیکن نعرہ جو ہے پیغمبر اکرم کا اور اس کے بعد تمام معصومین کا جو نعرہ ہے وہ ایک نعرہ ہے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما مولا عبد المن وجورا. امام زمانہ آن کر یہ کریں گے، ظلم کو نابود کریں گے، عدالت کی بستی سجائیں گے. تو یہ امام زمانہ آن کر جو یہ کام انجام دیں گے تو یہ کوئی نیا کام کریں گے؟ یہ ابتکار ہے امام زمانہ کا. یہ امام علیہ السلام آئیں گے تو ایک نئی اختراع انجام دیں گے، یعنی وہی جو لے کر امام حسین علیہ السلام چلے تھے اور اس پرچم کو لہرانے نہیں دیا گیا اور اس کو گرانے کی کوشش کی گئی، اسی کو لہرائیں گے. تو اب اگر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اسی پرچم کو لہرائیں گے تو پھر اس پرچم کے موانع اس کو ختم ہونا پڑے گا. اور جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے ظلم. ظلم ایک وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کسی کو تماچا مار دیا تو ظلم ہے، کسی کو قتل کر دیا تو ظلم ہے، کسی کے مال و اسباب لوٹ لیے چوری کے ذریعے سے، ڈکیتی کے ذریعے سے، تو یہ ساری چیزیں ظلم ہے. گناہ فی حد ذاتی ظلم ہے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں. کوئی بھی گناہ ہو، یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے گناہ مانے امام زمان کے آنے سے، یعنی تشریع کا گناہ کس طریقے سے تکوین پر اثر کرتا ہے، یہ کیسے اثر ہوتا ہے.
کہ آدمی تشریعی طور پر گناہ کر رہا ہے، اس کا اثر تکوین پر ہو رہا ہے. یعنی ہم گناہ کر رہے ہیں، اس کا اثر فضا پر ہو رہا ہے. ہم گناہ کر رہے ہیں، اس کا اثر موسم پر ہو رہا ہے. گرمی میں لوگ مرے جا رہے ہیں، سردی میں لوگ مرے جا رہے ہیں، برسات میں جو باڑھ آئی جا رہی ہے، سیلاب آیا جا رہا ہے. یعنی کوئی چیز اپنے نظام پر نہیں ہے. تو یہ کون سی چیز ہے؟ یعنی ہمارا کردار اس تکوین میں کتنا ہے تشریح کے حوالے سے ہم یہ نہیں سوچتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام تک اگر پہنچنا ہے، وہ مقصد جو امام حسین علیہ السلام لے کے چلے تھے، اور اس کے بعد کربلا کی ترویج میں صدیقہ صغریٰ اور امام زین العابدین علیہ السلام شام تک اس مقصد کو لے کے چلے، تو اس مقصد میں جب تک ظلم رہے گا یہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. گناہ، آپ یہ روایت آپ لوگوں کی پڑھی ہوئی ہے کہ 3 گناہ ایسے جس میں زمین فریاد کرتی ہے. ہم گناہ کر رہے ہیں، تشریعی عمل ہے، اس میں زمین کو فریاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ہمارے گناہ کا جو تشریعی عمل ہے اس کا اثر زمین پر ہو رہا ہے جو تکوین میں ہے. جب ناحق خون کا پہلا خطرہ گرتا ہے تو زمین فریاد کرتی ہے. جب نطفہ حرام منتقل ہوتا ہے تو زمین فریاد کرتی ہے. جب بین الطلوعین انسان، جب ساری خلقت میں ہیجان پیدا ہوتا ہے، چرند پرند طیور حیوان ہر ایک کی ایک ہیجانی کیفیت ہوتی ہے، ایک ترانہ ہوتا ہے، ایک زمزمہ خوانی ہوتی ہے. اس وقت جب انسان سوتا رہتا ہے صبح کے وقت، تو اس وقت زمین فریاد کرتی ہے. یہ زمین فریاد کرتی ہے یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمارے تشریعی عمل کا تکوین پر اثر ہے. تکوین پر اثر ہے یعنی ظلم ہو رہا ہے. جب ظلم رائج ہے تو عدالت محقق نہیں ہو سکتی ہے. لہذا سب سے پہلے ضرورت ہے کہ گناہ ختم ہو. گناہ ختم ہونے کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ کہ دل رقیق ہو. جب دل رقیق ہوتے ہیں، جب دل نرم پڑتے ہیں تو رحمت الہی جوش مارتی ہے. اب یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کس کنٹرول کے تحت امام حسین علیہ السلام کے ہم اور آپ عزاداری کر رہے ہیں، اور ان آنسوؤں کے ذریعے سے امام حسین ہمیں کس سمت کی طرف لے جا رہے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ عزاداری میں آنے والا جب باہر نکلتا ہے عزا خانے سے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے بچہ شکم مادر سے باہر آتا ہے. تو پھر یہ مشکلات پھر کیوں رہتی ہیں؟ مشکل ہماری کہاں ہے؟ آپ دیکھیں ذرا. یہ میں آئے تھے بولنے کے لیے لیکن اس کو رکھ ہی دیتے ہیں. ایک سلوات بھیجیے محمد وآل محمد. مشکل ہماری کہاں پر ہے؟ ہمارے پاس جو چیز ہے ہم اس کی ترویج کرتے ہیں لوگوں کو کہ یہ مل جائے گا. جو چیز موجود ہے اس کی مل جانے کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیوقوفی ہے یا پاگل پن ہے؟ جو چیز آپ کے پاس ہے مانو نا، اس کو آپ کہیں کہ ہم آپ کو دیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ دماغ ان کا خراب ہو گیا یا ان کو سمجھ بھی نہیں آتی کون سی چیز جاتی. ہمارا مسئلہ یہ تو ہے. مسجد میں آئیے جنت مل جائے گی، مسجد میں آئیے جناب سیدہ خوش ہو جائیں گی. عزاداری میں یہ ثواب ہے ہی ہے. یہ آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اتنی آنسو کی فضیلت میں روایتیں، تو یہ آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد میں آئیے گا تو یہ ملے گی. تو پہلے ہی معصوم بتا چکے ہیں. یہ طریقہ بنی امیہ کا ہے. بنی امیہ کا کام کیا تھا؟ چھٹے امام سے پوچھیے. جو رہا کیا بات، کیا جملہ میں نے کہہ دیا، لیکن حقیقت یہی ہے. بنی امیہ کی مشکل کیا تھی؟
بنی امیہ نے آج تک کسی کو عبادت سے روکا؟ آپ بتائیے، ایک روایت بتاتی بنی امیہ نے کسی کو نماز نہ پڑھو؟ واجب تو واجب، مستحب نماز جماعت سے پڑھنے لگے، نہیں پڑھنے لگے. واجب تو واجب، جو رسول اللہ نہیں پڑھتا تھا واجب کی جماعت سے، وہ پڑھنے لگے. اس سے زیادہ کیا ہوگی نماز؟ قرآن اتنا زیادہ پڑھا کہ قرآن پارا پارا ہو گیا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ پارے پارے قرآن کیسے ہوئے ہیں؟ یہ کام کس کا کیا ہوا ہے پارا پارا قرآن کا؟ اب اس کو عربی میں جز کہہ لیجیے، فارسی اردو میں پارا پارا ہی تو کہیے گا. اور کہتے ہی پارا، پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تو کس نے کیا قرآن کا پارا پارا؟ یہ عبادت کی دھنی بھی قرآن پارا پارا ہوا ہے. تو قرآن استنصاف کہاں سے ہو پائیں گے؟ تو قرآن کو پارا پارا کا ہر مسجد میں رکھو، پارا پارا رہے. کیوں رہے پارا پارا؟ وہ دین جو عدالت کی سمت جا رہا ہے، وہ قرآن کے ذریعے سے اس کو دور کیا جائے. قرآن رہے ہر گھر میں، لیکن بس اسی حد تک رہے جس حد تک حلق سے نیچے نہ اترنے پائے، حلق ہی میں گھومتا رہے. بنی امیہ کرتے کیا تھے؟ کسی کو عبادتوں سے نہیں روکا بنی امیہ، نہ نماز سے، نہ روزے سے، نہ حج سے. مشکل کیا تھی؟ بنی امیہ یہ نہیں بتاتے تھے یہ جو اچھی اچھی عبادتیں ہو رہی ہیں وہ عبادتیں عقارت کن چیزوں سے ہوتی ہیں. یہ وہ چیز، عبادت کن چیزوں سے عقارت ہوتی ہے یہ نہیں بتاتے تھے. لہذا بڑا عابد شب زندہ دار 12 بجے رات سے، پرانے زمانے میں بھی ادھر چند برسوں سے وہ مکہ مدینہ رات بھر کھلنے لگا، ورنہ عمرے پر لوگ جاتے تھے تو آج بھی یہی تھا کہ وہ 1 بجے رات سے لائن لگا کھڑے رہتے تھے کہ جیسے ہی کھلے ویسے ہی ہم نماز شب پڑھیں. ایسے لوگ تو اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا، لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوتے تھے نماز شب کے لیے. آپ سوچئے کئی بجے سے جگہ ہوگا جو رات میں بند ہونے کے بعد 3 بجے 3:30 بجے جو بھی نماز کا وقت ہے اسے 2 گھنٹہ پہلے کتنی بڑی لائن لگا کے کھڑا ہوگا آدمی. نیند ہوتی ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہوتا ہے. اس نیند کو قربان کر کے آدمی لائن میں کھڑا ہے نماز پڑھے. اب وہی رات بھر جاگ جاگ کے عبادت کرنے والا شام کے وقت بہترین مغنیہ لیڈی کے ڈانس میں شرکت کر رہا ہے بہترین انداز سے، اور ایک سے ایک مغنیاں آ رہی ہیں، رقاصہ آ رہی ہے. عزت المیلہ ہے، جمالہ ہے، کون ہے نام ہے تاریخ میں پورے. یہ نہیں ہے تاریخ جو نام پیش کرتی ہے عزت المیلہ اور اس قسم کی جو ہے وہ لوگوں کا جو نام پیش کرتی ہے تاریخ، وہ انہی حرام کے پیسے جو سوت ہے ان پیسوں کو اکٹھا کر کے حج بجا رہی ہے. عزت المیلہ حج کے لیے جا رہی ہے رقص کے پیسوں سے، مکس گیدرنگ کے پیسوں سے، اور اس کو سی آف کرنے کے لیے، اس کو رخصت کرنے کے لیے حج کے مدینے کے بڑے بڑے شناسہ اور سرشناختہ افراد، برجستہ افراد جو رخصت کرنے جا رہے ہیں. یہ وہی جو رات کے سناٹے میں نماز پڑھنے والے ہیں، یہ وہی جو 3 4 5 6 دن میں پورا قرآن ختم کرنے والے ہیں، یہی وہ جو صدقہ خیرات دینے والے ہیں، یہ وہی لوگ جانے والے ہیں. اور یہ ساری حالت مدینے کی بتا رہا ہوں، آگے کی بات چھوڑیے. اتنا زیادہ مجمع اور اتنی زیادہ بھیڑ ہوئی ہے مدینے میں ایک گھر میں ڈانس دیکھنے کے لیے، رقص دیکھنے کے لیے، مغنیہ کا
کہ بڑے بڑوں کو تو مسند پر جگہ ملی، بچھائی گئی جگہ، خود لونے بھی تو جائیں گے، تو وہ کھڑے ہوئے چھت کے اوپر، وہ جو چھت کے اوپر گئے تو وہ چھت پرانی تھی، ٹوٹ گئی، کتنے لوگ مر گئے. آپ محسوس کر رہے ہیں؟ اب کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ جو تم نے رات میں عبادت کی ہے وہ سب حقارت ہو گئی. یہ تھا وہ بنی امیہ کا کام جس کو معصوم نے کہا کہ معصوم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی امیہ کسی کو عبادتوں سے نہیں روکتے تھے، بلکہ یہ نہیں بتاتے تھے کہ عبادتوں میں شرک کیسے پیدا ہوتا ہے، عبادتیں عقارت کیسے ہوتی ہیں. ہماری مصیبت یہی ہے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے آنسوؤں کی عظمت، رونے کی عظمت، عزاداری کی عظمت، مجلس کی عظمت. رو گے تو یہ ہوگا، حصہ بانٹو گے تو یہ ہوگا، علم اٹھاؤ گے تو یہ ہوگا، سبیل کرو گے تو یہ ہوگا. ارے یہ سب ہے. یہ تو معصوم نے پہلے ہی کہہ دیا جب کسی نے کہا مولا دعا کیجیے ہم جنت میں چلے جائیں، مگر تم جنت میں نہیں ہو. وہ بھی آنکھیں اٹھا کے دیکھ رہا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں. آدمی تو جنت میں مرنے کے بعد جاتا ہے، مولا ابھی کہاں. تو امام نے کہا ہم سے محبت کرتے، اسی پر تو پوری زندگی اس پہ تو جی رہے ہیں، بس جنت میں ہو، اور وہ بھی جنت کے عالی ترین درجے میں ہو، جنت محبت میں ہو. اس لیے کہ توحید کا آخری درجہ توحید فی المحبہ ہے، اس سے آگے کوئی درجہ ہی نہیں ہے. اور یہ درجہ فقط اور فقط امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تک ہے. نسل امام حسین، یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری توحید کہاں تک پہنچی؟ کہاں پہنچی امام حسین کی توحید؟ کوئی نہیں اس توحید پر. جس درجے پر، پہلے درجے پر یونس ابن متہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، امام حسین اس کے 12ویں درجے پر ہے. یہ اس کے بعد 13ویں کا تصور نہیں ہے. آپ دو حرفہ اٹھا کے دیکھیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس ایک لا الہ الا اللہ کے بعد امام حسین نے کتنے لا الہ الا اللہ کا اضافہ کیا، وہ آپ آ جا کے دیکھیے. آخری جو درجہ ہے توحید کا وہ توحید فی المحبت ہے. جب امام حسین آخری مرحلے میں پہنچے، ترکت الخلق فی ہوا وایتمت اطفالی للغیرہ، وہاں پہنچے امام حسین. تو یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام چاہنے والے کر تو جنت میں ہو، محبت کی جنت میں ہو. تو اب تم کو جنت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اب کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ عزاداری سے کیا ملتا ہے یہ بتانے کی. اب رونے سے کیا ملتا ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب سبیل لگانے، سبیل بانٹنے سے کیا ملتا ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تبرک بانٹنے، تبرک کھانے سے کیا نصیب ہوتا ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ معصوم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اگر محبت کی کائنات میں ہو تو تم جنت میں ہو. اس کے بعد جو معصوم نے بتایا ہے اس کو دیکھو. امام نے کہا اس پر اب بحث ہی نہ کرو کہ جنت مل جائے، تم تو پہلے سے ہی جنت میں موجود ہو. اب خدا یہ کرو کہ تمہاری بدعمالیوں کے نتیجے میں کہیں تم کو اس جنت سے باہر نہ نکال دیا جائے. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. مسئلہ یہ کہ یہ اب بتانا ضروری ہے کہ کن چیزوں سے یہ عزاداری عقارت ہوتی ہے. تو تم نکلے جو ہو باہر، یہاں سے تو ایسے نکل گئے جیسے ماں کے شکم سے بچہ پیدا. رسول اللہ سے کسی نے کہا کہ نبی اللہ جب آپ کی ہم بات سنتے ہیں تو بس ایسا عازم بالجزم ہو جاتا ہے کہ اب تو جو ہے وہ کچھ کرنا ہی نہیں، بس رسول اللہ نے جیسے جیسے بتایا وہی کریں گے. لیکن جیسے ہی آپ کی بات سے نکلتے ہیں پھر وہی دنیا ہو جاتی ہے. یہ والی جو دنیا، یہ والی جو مصیبت ہے، اس مصیبت کو نکلے آپ کی بات سے جیسے تھے ویسے ہی ہو جاتے ہیں.
آپ یہاں آتے ہیں, آپ کی بات جب سنتے ہیں تو پوری بات ایسے لگتا ہے کہ بالکل رسول اللہ نے کہا جیسے ہماری بزم میں رہتے ہو, باہر نکل کے بھی ویسے ہی اگر باقی رہ جاؤ تو فرشتے آن کر تم سے مصافحہ کریں گے. یہ وہ مصیبت ہے. ان آنسوؤں کے نتیجے کو بچانا کمال ہے, تاکہ پھر ہم ظلم کی ڈگر پر نہ نکل پڑیں, کہ پھر عدالت کا معاملہ پیچھے نہ پڑ جائے, اور پھر درگاہ میں امام حسین کی حل من کی آواز کوئی سننے والا نہ ہو. یہی تو مصیبت ہے کہ جب تک ہم مجلس میں رہتے ہیں حل من کی آواز سنائی دیتی ہے, مجلس سے باہر نکلے پھر کورے کے کورے ہو جاتے ہیں, پھر حل من کی صدائے باز اپنی طرف واپس لوٹ کے چلی جاتی ہے, پھر جو ہے وہ ہمارا شور لبیک یا حسین نہیں کہہ پاتا ہے, پھر وہی سماج کی بے غیرتی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں, پھر وہی ہماری لا تعلقی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں, پھر وہی ہماری بے حسی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں, پھر ہم امام حسین کے کنٹرول سے اپنے آپ کو نکالنے لگتے ہیں, اور پھر وہ آنسوؤں کا اثر اپنے مسائل کے تحت باہر نکلنے لگتا ہے. جو سب سے اہم معاملہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے اپنے کردار میں ان کے کردار کو اتارنا کمال ہے. یہ حدیث ہو چاہے نہ ہو, مقولہ ہو, جو بھی ہو, لیکن حقیقت ہے یہ. اس کی روائی پشت پناہی آپ نکال سکتے ہیں. کلو یومن عاشورہ کلو ارزن کربلا, اس کی روائی پشتبانی موجود ہے, روائی پشت پناہی موجود ہے. یہ روزانہ زیارت عاشورہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر زیارت عاشورہ وارد ہوئی ہے روزے عاشور کے لیے, تو معصوم کاہے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ زیارت عاشورہ روزہ نہ پڑھو؟ اور شیخ انصاری جیسا انسان روزانہ زیارت عاشورہ پڑھتا تھا اپنی تمام تر مصروفیتوں کے باوجود. یعنی عاشورہ تمہارے تصور سے نکلنے نہ پائے. ورنہ کلو یومن عاشورہ کب آپ عاشور کے علاوہ آستینیں اپنی پلٹتے ہیں؟ نہیں, ہر دن عاشور. یہ تو 2-2-4 والی بات ہے. 2 اور 2-4 والی بات ہے کہ ہر دن عاشور نہیں ہے. نہ آپ عملاً ویسے کرتے ہیں, نہ کرنا چاہیے. نہ گریبان چاک کرنا ہے, نہ بال پریشان کرنا ہے, نہ ننگے پیر ہے, نہ ننگے سر, کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارے جو اعمال ہیں وہ نہیں ہے کسی دن. تو پھر کیسے زیارت عاشورہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر زیارت عاشورہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی افکار, وہی فریاد, وہی بے چینی, وہی تڑپ جو امام حسین کی روزے عاشورہ تھی, وہ ہماری روزانہ کی زندگی کے شیڈول میں تبدیل ہو جائے. ہم ہر وقت اس صورتحال میں رہیں کہ ہم اپنے مولا کی مدد کرنا چاہتے ہیں, اور ہمیں آج کوئی پکار رہا ہے وقت کا حسین, جو عدالت کے انتظار میں ہے ظلم کی نابودی کے نتیجے میں. اور جب تک ہمارے اعمال و کردار تشریعاً اثر انداز ہوں گے تکوین پر, عدالت کا معاملہ پیچھے آتا رہے گا. ہم کتنا ہی چلاتے رہے تمہید ظہور, تمہید ظہور. یہ تمہید ظہور چلانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ظہور کی تمہید کے لیے تشریع و تکوین کو آپس میں ملانا ہوگا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمارا کردار ہے ظہور کو نزدیک کرنے میں اور ہمارا کردار ہے ظہور کو دور کرنے میں, یہ یہی مطلب ہے کہ ہمارا عمل تشریعی اثر انداز ہوتا ہے عمل تکوینی پر. اور جب تک تکوینی طور پر سماج و معاشرے میں ظلم رہے گا, تشریع کے نتیجے میں آپ کہتے ہیں جل فرجوں پڑھ لیجئے, کچھ نہیں ہوگا.
پس امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں رونے کا اور گریہ وزاری کرنے کا جو اتنا راز ہے، جو اتنا فلسفہ ہے اور جو اتنی اہمیت ہے اور جو اتنی فضیلت ہے کہ آہ مغموم سے لے کے وہاں تک 10 قسم کے گریے کا خریدار معصوم نے اپنے آپ کو بنایا ہے، اس کا راز یہی ہے کہ ان آنسوؤں کے ذریعے سے گناہ ختم ہو، ظلم ختم ہو، تاکہ عدالت کا راستہ فراہم ہو، تاکہ وہ پرچم جو کربلا میں گرایا گیا تھا وہ امام زمانہ کی صورت میں دنیا کے سامنے ظاہر ہو۔ ایک سلامات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یہ جو شاعر نے کہا بازو میرے عباس کے کاٹو کہاں تک ہے سارے عباس کے بازو، شعر میں کہہ دیجیے آپ خوش ہو جائیے، لیکن جب تک وہ سرکار باوفا کی اطاعت نہیں ہوگی، جس اطاعت محض کو کربلا میں سرکار باوفا نے دکھایا، یہ سب کیوں کہا جاتا ہے کہ جس مجلس میں جناب سرکار باوفا کا ذکر ہوتا ہے اس میں امام زمانہ آتے ہیں، یہ کیوں کہا؟ سارے مصائب کے لیے ہے کہ بند لفظوں میں پڑھا جائے۔ سرکار باوفا کا کھلے ہوئے مسائل معصومین نے بیان کیے، کٹے ہوئے بازوؤں کے مسائل، حضرت ابوالفضل عباس کے سر شگافتہ ہونے کے مسائل، سب قیامت کے مسائل، بلندی سے نیچے آنے والی کیفیت، یہ کیوں یہ مسائل اتنا پسند ہے؟ اسی لیے پسند ہے امام زمانہ کو عباس صفت سپاہی کی ضرورت ہے، اس کی کمی ہے، اس لیے امام زمانہ نہیں آ رہے۔ سماج معاشرے کو ابوالفضل عباس کے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے، ورنہ اب عاشورہ تکرار نہیں ہوگی، پوری خلقت میں عاشورہ ایک بار ہے، کیونکہ عاشورہ کا مطلب ہوتا ہے امام زمانہ کا نوک نیزہ بجانا۔ عاشورہ کا مطلب یہی ہے کہ وقت کا امام نوک نیزہ پر دکھائی دیتا ہے اور وقت کا یزید مسند پر دکھائی دیتا ہے۔ یہ اللہ ہر وقت نہیں برداشت کرے گا، یہ اللہ ہر وقت اس منظر کو، قیامت کے منظر کو کہ جہاں اعلیٰ علیین میں کوہرام برپا ہو جائے، یہ اللہ ہر وقت نہیں دیکھے گا۔ امام زمانہ کا سر نوک نیزہ پر ہو اور دنیا رونے کے بجائے ہنسے، امام زمان آپ دیکھیں، سماج دیکھیں، قرآن پڑھنے والا سماج، میں نے کہا نا قرآن پارا قرآن پڑھنے والا سماج، حدیثیں گڑھنے پڑھنے والا سماج، قرآن نوک نیزہ پر بلند ہے اور قرآن کی آواز سر بریدہ سے آ رہی ہے، تو یہی تو بدلنے کے لیے کافی تھا مرحلہ۔ کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہی مرحلہ کافی تھا۔ لیکن جب ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، جب سماج بے حس اور لا تعلق ہو جاتا ہے، تو سر بریدہ سے قرآن کی آواز آنے سے اثر دل پر لینے کے بجائے اس کٹے ہوئے سر پر پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ اس سے بڑی سر قرآن پڑھ رہے اس پر پتھر پھینکے جا رہے ہیں۔ سر قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت سننے کے بجائے ایسا سر تشت تلا میں ہے، اس کے لبوں سے بے ادبی ہو رہی ہے۔ ایسا سر تشت تلا میں اس کے دندان پر چوبے خیزران سے حملہ ہے۔ تو
زبان میں طاقت نہیں ہے، تو زبان میں طاقت نہیں ہے، لیکن ہے یہی شراب. لفظ ساتھ نہیں دے رہی ہے انسان کی. یہ منظر زینب دیکھ کے زندہ کیسے رہے؟ بار بار یہی کہتا ہوں کہ زینب کبریٰ کا مدینے تک پہنچ جانا ایک ذمہ داری کا احساس تھا جو زینب کبریٰ کو مدینے تک لے گیا. اسی لیے مدینے کے بعد زینب کبریٰ کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ملتا، اپنی تاریخوں میں نہیں ملتا ہے، غیر اس تو کوئی توقع ہی نہیں ہے. یہ اختلاف کا سبب کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے مدینے میں قبر ہے، کوئی کہتا ہے شام میں قبر ہے، کوئی کہتا ہے مصر میں قبر ہے. الگ الگ قسم کی روایت. یہ سبب یہی ہے، گھل چکی تھی زینب کو، ختم ہو چکی تھی سیدانی، برباد ہو چکی تھی سیدانی، قتل ہو چکی تھی قسطوں میں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. اسی لیے اپنے بھائی کو مخاطب کر کہتی تھی بھیا ذرا دیکھو تو، اگر مجھے نہیں دیکھتے تو اپنی بالی سکینہ کو تو دیکھو، اس کے خوش ہونٹوں کو تو دیکھو. اے بھیا نرغے آدم میں زینب کو دیکھو، اس کے پریشان بالوں کو دیکھو. جو زینب کبریٰ نے برداشت کی ہے کوفے میں یہ بار بار کہتا ہوں، 20 سال پہلے 24 سال پہلے جس سیدانی کا اتنا احترام ہو کہ اگر بیرون کوفہ آ جائے اور اندھیرا نہیں ہوا ہو اور پیج جائے امیر المومنین کے پاس تو آن کر حسن مجتبیٰ سے کہے اے حسن مجتبیٰ آپ کے بابا نے کہا ہے جب رات کا اندھیرا ہو جائے تب کوفے میں وارد کرنا. زینب ہے نبی کی نواسی ہے، زینب ہے غیرت الہی ہے، زینب ہے فاطمہ کی چائی ہے. اے اللہ فریاد ہے فریاد. ارے 24 سال کے بعد یہ 36 ہجری کا واقعہ ہے اور یہ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے. 11ویں محرم کو قافلہ پہنچ گیا، 11ویں محرم کو رات میں قافلہ پہنچ گیا ہے دروازہ کوفہ پر. پیغ جاتا ہے ابن زیاد کے پاس کہ والد کوفہ ہو جائے. ملعون کہتا ہے نہیں نہیں، ارے دل کا اجالا ہو جانے دو، ارے بے مقنا ہو چادر زینب. کو بازار کوفہ میں لے کے آنا تاکہ نامحرموں کے مجمع میں علی کی بیٹی کو سب کوئی دیکھے. اے اللہ فریاد ہے فریاد. ارے جس کا سایہ آفتاب نے بھی نہ دیکھا تھا وہ زینب نرغے آدم ہے. اور اتنا ہی نہیں کہ نرغے آدم میں ہے، یہ تو ایک مصیبت ہے زادارو. اس سے بڑی مصیبت یہ کہ لوگ صدقے کے خرمے پھینک رہے ہیں. ارے درد کو کون درک کرے؟ دل زینب پر کیا گزر رہی ہے. نحنو من اسارا علی محمد الصدقۃ علینا حرام. ارے ہماری طرف صدقے کے خرمے نہ پھینکو، بھوکے بچے ہیں، پیاسے بچے ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے. ہم آل محمد کے فرزند ہیں، ہمیں اسیر بنایا گیا ہے. بات ختم. ہمیں نہیں معلوم عاشور کے بعد کون کون سی مصیبت گزر گئی، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں پتا. اور عام طور پر باتیں پڑھی بھی نہیں جاتی ہیں. کمر بند اتارنے کے لیے ہاتھ کیسے قلم کیا گیا، انگلی سے انگوٹھی نکالنے کے لیے انگلی کیسے کاٹی گئی، جس میں اتھر کو عریان کیسے کیا گیا، روتی ہوئی بچی کو کیسے کھینچا گیا.
آپ دیکھیں میں اسی میں بات کر رہا ہے، بات آ گئی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی کیا گزری ہے امام حسین پر. زینب کبریٰ کی بے مخنا و چادری کا تذکرہ آ گیا ہے، اور یہ قیامت کے ایام وہی ہیں. امام زمانہ نے کہا جب ہماری پھوپھی کا تذکرہ ہو، ان کی بے مخنا و چادری کا تذکرہ ہو، اور تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے، تو اس وقت ہمارے ظہور کی دعا ضرور. انہی اوقات میں جواب بالکل پاک پاکیزہ ہیں، طیب و طاہر ہیں. آنسوؤں کے بہنے کے نتیجے میں قتیل العبرات. آنسو کا مطلب کیا ہے؟ امام حسین نے نہیں کہا کہ میں بکا کا قتیل ہوں، نہیں، قتیل العبرات ہوں، بہنے والے آنسوؤں کا قتیل ہوں. عبرہ کہتے ہیں وہ آنسو کہ جو آنکھوں سے نکل کے چہرے پر آ جائے، بہنے لگے جو آنسو. تو حسین ابن، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حسین ابن علی نے اپنے آنسوؤں کو بتا دیا کہ یہ آنسو نہیں بہیں گے، اس سے گناہ بہیں گے. گناہ بہیں گے یعنی ظلم آنسوؤں کے سیلاب میں بہ جائے گا، یعنی عدالت کا زمانہ قریب آئے گا. اور زینب کبریٰ کی بے مخنا و چادری کا تذکرہ آئے اور کوئی غیرت مند دل نہ روئے. کوئی عشق زینب اور مودت زینب اور زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے والا محبت رکھنے والا فدائی زینب کبریٰ کا اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، تو ایسے وقت پر تو یہ امام زمانہ کہیں گے جب آنسو آئے تو مجھے یاد رکھنا. دیکھیے بھائی بہن، زمانہ بدل گیا ہے وہ الگ سی بات ہے، لیکن بھائی بہن کی محبت دنیا میں زبازد ہے. کیا ہو گیا، کیا گزرا ہے امام حسین، گزر گئی امام حسین علیہ السلام. بھائی بہن کا رابطہ بہت عمیق اور گہرا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے. پر 7 برس کے بعد بھائی آ جائے تو بہن بھولتی نہیں ہے، چہرہ پہچان لیتی ہے میرا بھائی ہے. برس کے بعد ہی بھائی آتا ہے تو بہن پہچان لیتی ہے، بچپن کی صورت نہیں مٹی ہے. ارے زینب جیسی بہن کہ جس کی شادی کی شرط یہ ہو کہ زینب اور حسین میں جدائی نہیں ہوگی، وہ بہن اور وہ بھائی کہ 3 دن گزر گئے تو ادھر حسین بے چین ہے، اور 3 دن کے بعد اب جب جاتے ہیں بہن کی طرف تو کیا دیکھا کہ بہن دوڑتی روتی تڑپتی چلی آ رہی، بھیا 3 دن ہو گئے. نہیں، اس سے پہلے کا مرحلہ دیکھیے جو رسول خدا کے زمانے کا مرحلہ ہے. جناب سیدہ لے کے آتی ہے، اے بھائی اے بابا، زینب کی عجب کیفیت ہے، جب تک حسین گھر میں رہتا ہے یہ ٹکٹکی باندھ کے زینب دیکھتی رہتی ہے حسین کو، اور ادھر حسین جاتا ہے آنکھوں سے ہو جائے گا یہ چیخ مار مار کے روتی ہے. یہ زینب چیخ مار مار کے روتی ہے، یہ زینب فریاد کر کر کے روتی ہے. رسول خدا چیخ مار کر رونے لگے، فاطمہ ارے یہ وہ محبت ہے جو زینب و حسین کی ہے، جو ہمیں کربلا کو یاد دلاتی ہے. ایسی بہن جو اس کم سنی میں، وہ طفلانہ زندگی میں، دودھ پیتی ہوئی زندگی میں جس کی یہ محبت ہو، جوانی کے عالم میں جو زینب اس طریقے سے اپنے بھائی کے لیے بے چین ہو، کربلا جاتے نا جو عبداللہ کے پاس آن کے بیٹھ گئی ہو، عبداللہ مجھے جانے تو آپ تصور کر سکتے ہیں وہ زینب اپنے بھائی کو نہیں پہچانے گی. مجھے دو کر لو دارو مجلس تمام ہے. اے میرے اللہ، حسین ابن علی کے ٹکڑے ٹکڑے جس میں اثر کا واسطہ، برہنہ اونٹ کی پشت اپنے آپ کو 11ویں محرم کو زینب کبریٰ کے گرانے کا واسطہ، کونیوں کے بل حسین کے لاشیں اثر تک پہنچنے کا واسطہ، بگڑے ہوئے بالوں کا واسطہ، پسے گردن بنی ہوئی گردنوں کا ہاتھوں کا واسطہ، امام زمانہ کے دور میں تاجیل
کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. تمام مومن و مومنات، خصوصاً حاضرین کے مرحومین و مرحومات، بانی مجلس کے مرحومین و مرحومات کو آج کی شب امام زمانہ کے ہمراہ سیدہ مرضیہ جناب فاطمہ زہرا جناب سیدہ اور امام حسین کا خصوصی مہمان قرار دے. بخاتم مجلس ادا دارو، سوچو کیا ہوگا. ارے ایسی بہن کیا سوچ سکتے ہیں آپ کہ اپنے بھائی کو نہیں پہچانے گی؟ لیکن میں کیا کروں، 11ویں کے لیے مقتل یہی کہتا ہے. جب زینب سوار کر دی گئی اور زینب کو مقتل سے لے جایا گیا جہاں لاشیں پڑی تھی، کہیں قاسم کی لاش، کہیں ابو محمد کی لاش، کہیں اکبر کی لاش، تو ایک بار زینب نے مقتل کہتا اپنے آپ کو بہنا اونٹ کی پشت سے گرایا، کونیوں کا سہارا لے کے پہنچی قبر امام حسین علیہ السلام کی لاشیں. اگر پہنچ گئی تھی تو بھیا سے لپٹ جاتی، کوئی بات نہیں، لیکن مقتل کہتا ایک بار جیسے ہی دیکھا کہتے کہا انت اخی وابن امی، ارے کیا تو ہی میرا ماجا ہے، کیا تو ہی میرا بھائی ہے. اے اللہ، حسین کے ساتھ کیا ہو گیا کہ زینب جیسی بہن ارے سوالیہ نشان سے پوچھ رہی. اب جو زینب نے قیامت کی وہ کام کیا جو رسول خدا نہ کر سکے، جو علی مرتضیٰ نہ کر سکے، جو فاطمہ نہ کر سکی، جو حسن نہ کر سکے، کوئی نہیں کر سکا. وہ کام زینب نے کیا. حسین کی کٹی گردن کی جگہ پر اپنے لبائے پر رکھ دیا.